قربانی اور صدقے میں فرق کیا نقل کیا گیا ہے فقہا کی طرف سے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعے سے یہ اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ چنانچہ اس سے انسان میں جہاں جانثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی جان کو اللہ کے نام پر نچھاور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ مجاہدین اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں اللہ کے نام پر، اور یہی بات قربانی کی روح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ روح صدقے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ قربانی کی روح تو جان دینا ہوتا ہے اور صدقے کی روح مال دینا ہوتا ہے، لہذا جو صورت قربانی کے اندر پائی جاتی ہے وہ صدقے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پھر قربانی کا صدقے سے مختلف ہونا اس طرح سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا کوئی دن متعین نہیں ہوتا ہے۔ اب سال کے 12 مہینے میں جب چاہے صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، مال ہو گیا ہے تو آپ کے پاس یا سال پورا ہو گیا تو آپ دیجئے، تو اس کا کوئی متعین دن نہیں ہوتا ہے، مگر قربانی کے لیے خاص دن مقرر کیا گیا، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، وہ بھی ایک متعین وقت ہے، صبح صادق سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کی غروب تک ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ 13 ذی الحجہ کو کریں یا 9 ذی الحجہ کو کریں تو آپ کی قربانی نہیں شمار کی جائے گی، اور اس کا نام بھی یوم النحر کہا گیا ہے۔ یہ دن ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ یوم النحر، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن نام رکھا گیا۔ ضحیٰ یضحی، یہ اسی سے ہے کہ اضحیہ ذبح کرنا جانور کو، اس لیے جو ہے یہ چیز صدقے سے حاصل نہیں ہونے پائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446 پر نقل کیا ہے۔ سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کتب خانہ مجیدیہ ملتان پاکستان کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی قاف 2 نقطے والی، صفحہ نمبر عنوان ہے قربانی اور صدقے میں فرق، صفحہ نمبر 110 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔